اگر اس شہر کے مفادات ہیں تو ہمارے معاہدات ہیں، اگر اس شہر کے مفادات ہی کسی کو عزیز نہیں ہیں تو ہمیں پھر ایسے معاہدات بھی عزیز نہیں۔ میں نے ابھی مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، اور جتنا مطمئن چہرہ ان کا میں نے دیکھا، اور جتنے سکون اور تسلی سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو بارشوں کے بعد ہمارے چہرے پہ تو ویسے ہی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کی پرسکون پریس کانفرنس دیکھ کے ہم اور زیادہ سکتے میں آ گئے کہ آخرکار وہ جس قسم کی گفتگو فرما رہے تھے اس نے میں حیران کر دیا، پریشان کر دیا کہ یہ اتنا اطمینان ان کے چہرے پہ، اور جو انہوں نے کارکردگی بتائی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سے پہلے رین ایمرجنسی فنڈ ریلیز ہوتے ہیں، نالوں کی صفائی کا چیف منسٹر آرڈر دیتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے سی ایم صاحب کہ ہم نے 800 ملین نالوں پہ خرچ کر دیے۔ سی ایم صاحب اس میں تو آپ ماہر ہیں، ماشاءاللہ صوبائی حکومت خرچ کرنے تو ماہر ہے، آپ کو ہم ہیرے کی کان اور سونے کی کان بھی دے دیں گے، آپ خرچ کر دیں گے، خالی ہو جائے گی وہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نالے صاف ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سڑکوں پہ موجود ہے، آج تک چوتھا دن ہے، اوجڑیاں آج تک پڑی ہیں، آج تک پڑی ہیں، کھارادر میں پڑی ہیں، نیو کراچی میں پڑی ہیں، اورنگی میں پڑی ہیں، لیاری میں پڑی ہیں۔ کدھر ہے بھائی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ؟ میں مانتا ہوں آپ نے کروڑوں روپے دیے ہوئے ہیں ان کو، خرچ کہاں ہوئے ہیں؟ سی ایم صاحب کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں نے 800 ملین دے دیے، میں نے 1000 ملین دے دیے، آپ نے اپنی جیب سے تھوڑی دیا، ہمارا پیسہ ہے، حساب لیں۔ پھر آپ صوبے کے چیف منسٹر ہیں، حساب لیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے کہ UC6 نیو کراچی میں اوجڑیاں کیوں پڑی ہیں، انڈسٹریل ایریا نیو کراچی سبا سینما کے اوپر اوجڑیوں کے ڈھیر کیوں پڑے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں کیوں پڑی ہیں، گورنگی میں کیوں پڑی ہیں؟ سی ایم صاحب اس کا حساب کون لے گا؟ مراد علی شاہ صاحب نے لندن کی مثال دی اور کہا لندن میں تو بارش ہوتی ہے، لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب خود بھی لندن جاتے ہیں، لندن سے پڑھے ہوئے بھی ہیں شاید، یا امریکہ سے۔ تو میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ لندن میں کوئی 21 ملٹیپل ایجنسیز نہیں ہیں۔ کراچی کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں پر ملٹری لینڈ بھی ہے، یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈ بھی ہے، یہاں پر صوبائی حکومت کی لینڈ بھی ہے، یہاں پر لوکل گورنمنٹ کی لینڈ بھی ہے، انڈیپینڈنٹ باڈیز کارپوریٹس ان کی لینڈ بھی ہے۔ کسی شہر میں ہوتا ہے کہ KPT، پورٹ قاسم، کلفٹن کنٹونمنٹ، ملیر کنٹونمنٹ، پھر فیصل کنٹونمنٹ، پھر DHA، پھر KMC، پھر DMC ساؤتھ، ملیر، ایسٹ، ویسٹ، کماڑی، اور اس کے بعد کاؤنسل، اور سب مادر پہ درد آتے ہیں، کسی کا کوئی باس ہی نہیں ہے۔ لندن کی مثال ضرور دیں، لندن کے میئر جیسے اختیارات بھی دیں، 1 ونڈو آپریشن ہو، 1122 سروس کے اوپر رسپونڈ آتا ہو، فائر بریگیڈ میئر کے پاس ہوں، بڑی بڑی سیوریج لائنیں کھولنے کے لیے واٹر بورڈ کو فون کرنا پڑتا ہے، کچرا اٹھانے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فون کرنا پڑتا ہے۔ کیا عام آدمی کو یہ بات پتہ ہے کہ واٹر بورڈ کے ایمرجنسی نمبر کیا ہے؟ کیا عام شہری کو پتہ ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کون سا ہیلپ لائن نمبر ہے؟ اور ان سب اداروں کا اگر کوئی باس ہے تو پھر وہ چیف منسٹر ہے، لیکن اس کے انڈر بھی کینٹ کے ادارے نہیں آتے، ملیر کینٹ اس کے انڈر نہیں آتا، فیصل کنٹونمنٹ، یہ 13 ایسے بورڈ ہیں جو چیف منسٹر کے بھی انڈر نہیں آتے۔ اس موجودہ بارش میں کراچی کا جو سب سے مہنگا علاقہ ہے اس کا حال نیو کراچی سے برا ہے۔ ڈیفنس کا حال اس بارش میں سب سے زیادہ برا ہے، جس کی اتھارٹی جو ہے بڑی آرگنائز ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، برا حال ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھ کے پریشانی ہوئی کہ جو امیر ترین مہنگے ترین علاقے ہیں جہاں زندگی کی ساری سہولیات موجود ہیں اور لوگ مالی طور پہ بہت امیر ہیں، جو بجلی بھی خرید سکتے ہیں، پانی بھی خرید سکتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اور ایک بات جو سی ایم صاحب فرما رہے تھے بھی کہ ہمارے سارے آفیسرز کراچی میں، اور کہنے لگے کہ منسٹر لوکل گورنمنٹ کراچی میں ہے، میں کراچی میں ہوں،
چیف سیکرٹری کراچی میں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کراچی میں، ڈی سی کراچی میں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا چیئرمین کراچی میں، یہ سب کراچی میں تو ہے کام۔ پھر دوسری بات یہ کہ فوری طور پر اس شہر کے اندر نیا سیوریج کا انفراسٹرکچر ڈالا جائے۔ ہمیں اسکیمیں دی گئی تھی، ہم سے تجویز مانگی گئی ہے، یہ تمام ایم پی ایس جتنے بیٹھے ہیں ہم سب نے اپنی اپنی اسکیمیں چیف منسٹر کو دی ہیں، جس میں زیادہ تر ہم نے سیوریج کی اسکیمیں دی۔ آج بھی سرجانی ٹاؤن میں چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، کس کو الزام نہیں ہے؟ فرمائیے، آپ سے سوال ہے۔ سرجانی ٹاؤن میں ایک بہت بڑا مافیا، ہاں اچھا ان کو الزام دیں گے، چلے آپ ان سے بات کریے گا۔ آج بھی اگر ہو رہی ہے، ہزاروں ایکڑ کے اوپر چائنا کٹنگ ہو رہی ہے سرجانی ٹاؤن میں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً کراچی مشکل ترین جغرافیائی حالات میں ہے، جس کو ایم کیو نے ہی سنبھالا ہے، اور ایم کیو نے نہیں سنبھالا بلکہ اس نظام نے سنبھالا ہے جو 2001 سے 2008 تک جنرل مشرف صاحب کے شکریہ کے ساتھ اس شہر میں مقامی حکومتوں کا تھا، جس میں نہ صرف مالی خود مختاری تھی، سیاسی فیصلے کرنے کی آزادی تھی، اور ہمارے پاس وسائل پہ اختیارات بھی تھے۔ تو سیاسی، مالی، انتظامی تمام خود مختاری اختیارات اس نظام میں تھے۔ تو 2001 سے 2008 میں بھی بارشیں ہوئی ہیں، لیکن اس شہر کا پانی چند گھنٹوں کے اندر، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کے اندر، وہ سڑکوں سے اچھے نکاسی آب اور صفائی کی وجہ سے اس شہر کو صاف کر دیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی کی ڈرائنگ روم سے لگاتار پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور جس پیپلز پارٹی سے انہوں نے مذاکرات کر کے خوشیاں منائی تھیں، تو میرا سوال جماعت اسلامی کے جو ناظم کراچی ان سے یہ ہے کہ وہ معاہدہ تو آپ کا ہو گیا تھا، تو اب پیپلز پارٹی کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایم کیو کو کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے بات کہ ایم کیو نے آپ کی 3 دہائیوں پہلے یہاں پہ راجدھانی ختم کر دی تھی۔ ایم کیو کو الزام تراشی جماعت اسلامی کی طرف سے دینا سمجھ آتی ہے کہ یہاں سے ہم نے ان کو خودکش بمبار اور نام نہاد ڈالر کے عوض جہادی پیدا کرنے سے اس شہر کو ہم نے بچا لیا تھا۔ لیکن جماعت اسلامی کا تو پیپلز پارٹی سے بڑا کامیاب معاہدہ ہوا تھا۔ 29 دن اسمبلی کے باہر فوڈ فیسٹیول، اسپورٹس فیسٹیول لگنے کے بعد آپ نے تو خوشی کے شادیانے بجائے کہ ہم نے تو سب کچھ بنوا لیا، تو اب رونا دھونا کس بات کا ہے؟ جماعت اسلامی اس کا جواب دے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب اس کا جواب دیجئے کہ آپ کا معاہدہ ہو گیا تھا، آپ نے سب کچھ پیپلز پارٹی سے بنوا لیا تھا اور خوشی کے شادیانے بجائے تھے، 29ویں دن آپ اسمبلی سے اڑ گئے تھے، تو اب یہ ٹھنڈے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میڈیا کے آگے یہ تماشے بازی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب دیں، اور آپ کا وہ معاہدہ کہاں ہے اسے منظر عام پہ لائیں۔